حضرات، ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش پر میں انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آزاد ہندوستان کی تعمیر و تشکیل اور اس سے قبل اس ملک کی آزادی میں جن عظیم رہنماؤں نے غیر معمولی کردار ادا کیا ہے اور جن کے فکر و عمل نے ہندوستان سے انگریزی اقتدار کے خاتمے کو یقینی بنایا، ان میں مولانا ابوالکلام آزاد کا نام نمایاں ہے۔ انہوں نے نہ صرف اس ملک کی آزادی کے لیے ملک کے صف اول کے رہنماؤں کے ساتھ جدوجہد کی، جیل گئے اور مختلف قربانیاں دیں، بلکہ آزادی کے بعد اس ملک کے نئے سرے سے تعمیر و تشکیل، خاص طور پر اس کی علمی و فکری رہنمائی میں مولانا کا خاص کردار رہا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جدید ہندوستانی قوم کی اجتماعی زندگی کا کوئی حصہ، کوئی گوشہ، کوئی پلان اور کوئی پروگرام ایسا نہیں جس پر مولانا آزاد کے افکار و اقدامات کا عکس نہ پڑا ہو۔ مولانا آزاد کی شخصیت جتنی دلکش تھی اتنی ہی ہمہ گیر بھی تھی۔ وہ بیک وقت آزادی ہند کے عظیم مجاہد، مایہ ناز دانشور، دیدور سیاسی رہنما، مذہبی مفکر اور بے خوف صحافی تھے۔ مولانا آزاد کی قیادت کا میدان بہت وسیع تھا۔ انہوں نے جس میدان میں بھی قدم رکھا، اپنی عظیم شخصیت کا انمٹ نقش ثبت کر دیا۔ ان کی شخصیت کی ہمہ جہتی کی وجہ سے ہی ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ مولانا اگر سیاست کے علاوہ کسی اور بھی دوسرے علمی، فکری یا عملی شعبے کی طرف متوجہ ہوتے تو وہاں اپنی قد آوری کی چھاپ چھوڑ دیتے۔ خود مہاتما گاندھی نے انہیں اپنے دور میں تاریخ کا سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے اور جواہر لال نہرو انہیں قدیم زمانے کے فرانسیسی قاموسیوں سے تشبیہ دیتے تھے۔ مولانا آزاد نے بہت کم عمری میں تحصیل علم سے فراغت حاصل کر لی اور عملی زندگی کی شروعات صحافت سے کی، مگر پھر اپنی ظرف نگاہی اور دقیقہ سنجی کو کام میں لا کر انہوں نے مستقبل کے پردے میں جھانکنے کی کوشش کی اور اپنے لیے جس راہ عمل کا انتخاب کیا اس پر پوری قوت اور صدق دلی سے آگے بڑھتے رہے۔ وقت کی کوئی آندھی اور انقلاب ان کے پائے استقامت میں لرزش پیدا نہیں کر سکا۔ مولانا آزاد نے اپنی تحریروں میں جا بجا متحدہ قومیت اور اس مشترک سرمایے کو موضوع و محور بنایا جو ہندوستانی قوم کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور اسی پر اپنے سیاسی نظریے کی بنیاد رکھی۔ اس طرح مولانا کی قیادت میں ہندوستان نے تعلیم، ٹیکنالوجی اور ثقافت کے شعبوں میں غیر معمولی ترقی کی۔ مولانا آزاد ہندوستان کے 11 سال وزیر تعلیم رہے۔ انہوں نے تعلیم کو قومی حالات و روایات کے تناظر میں دیکھا اور ملک کے مفادات کے تحت ان کے عہد وزارت میں تعلیمی منصوبہ بندی کا آغاز ہوا۔ وہ تعلیم کا ایک جامع اور ارفع تصور رکھتے تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بقا، جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ترقی، سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اور انسٹیٹیوٹ آف ہائر ٹیکنالوجی کھڑگپور کا قیام ان کی قابل ذکر تعلیمی خدمات ہیں۔ ان کی رہنمائی اور دلچسپی کے بنا پر اعلیٰ تعلیم میں سائنسی اور تہذیبی ترقی کی طرف رجوع کیا گیا، نیز سائنس اور سائنسی تحقیق کو خصوصی طور پر فروغ حاصل ہوا۔ آزادی کے فوراً بعد مولانا آزاد نے ایک بہت ہی پرخطر ماحول میں مسلمانوں کی سیاست اور اجتماعی زندگی کی شیرازہ بندی اس مدبرانہ انداز سے کی کہ ان کا وہ انتشار دور ہو گیا جس میں وہ مبتلا ہو کر اپنے وجود سے مایوس ہونے لگے تھے۔ مولانا آزاد ان نامور شخصیتوں میں سے تھے جن کا دامن دریائے سیاست میں غوطہ زنی کے باوجود آلودگیوں سے پاک رہا۔ ان کی شخصیت ہر پہلو سے بے داغ تھی اور اس کا اظہار وہ برملا کرتے تھے۔ ان کی وفاداری کا واحد محور ان کا ضمیر تھا
اور بھارت کی مشترکہ ثقافت جس کے تحفظ کے لیے وہ آخری سانس تک جد و جہد کرتے رہے۔ اپنے نظریے کی تبلیغ ہندو مسلم اتحاد کے فروغ کے لیے مولانا نے قرآنی آیات و ہدایات سے بھی استدلال کیا اور انتہائی زور دے کر کہا کرتے تھے کہ ہندو مسلم اتحاد کی نشاندہی پیغمبر اسلام کے واقعات زندگی میں نمایاں طور پر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے تئیں ان کے انتصاب و لگاؤ میں ایک قابل قدر تردید دعوے داری پائی جاتی تھی۔ وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں نہ تو اپنے مذہبی تشخص سے دستبردار ہونے کو تیار تھے اور نہ اپنی ہندوستانیت سے کوئی سمجھوتا کر سکتے تھے۔ الغرض مولانا کی شخصیت ان کی افکار میں موجود ہندوستان کے لیے رہنمائی کے کئی پہلو ہیں۔ مختلف سماجی طبقات کو جوڑ کر ایک پرامن اور اخوت و بھائی چارہ پر مبنی معاشرے کی تشکیل میں مولانا کے فکر و بصیرت آج بھی اتنی ہی کارگر ہے جتنی 7 دہائی قبل تھی۔ مولانا جیسے لوگوں کی تعلیمات و افکار کی معنویت ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے زیادہ واضح ہو کر سامنے آ رہی ہے اور ہمیں اپنے ملک کے اتحاد و سالمیت کو برقرار رکھنے اور نئی نسل کی تعمیری افکار و نظریات سے لیس کرنے کے لیے مولانا آزاد کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں مولانا کے یوم پیدائش 11 نومبر کو قومی یوم تعلیم کے طور پر منا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، مگر ضرورت ہے کہ نئی نسل ملک کی تعمیر و تشکیل میں ضروری کردار ادا کرنے کے لیے مولانا کی مکمل شخصیت اور فکری جہاد سے آگاہی